أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. صدق الله العظيم. آیت نمبر 114 سورۃ البقرہ، آیت نمبر 114. ترجمہ: ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ، اور اس سے بڑا ظالم کون ہے کہ جس نے منع کیا اللہ کی مسجدوں میں ان یذکر فیہا اسمہ، کہ وہاں اللہ کا نام ذکر کیا جائے، وسعی فی خرابہا، اور اس نے ان کو ویران کرنے کی کوشش کی، اولئک ما کان لہم ان یدخلوها الا خائفین، اولئک یہی لوگ ہیں ان کے لیے کہ نہیں ہے کہ وہ داخل ہوں مگر ڈرتے ہوئے، لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرہ، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن زید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے مشرکین مکہ کے بارے میں نازل ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب آیا کہ میں اپنے صحابہ کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کر رہا ہوں، عمرہ کر رہا ہوں۔ جب صبح ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے یہ خواب جو ہے بیان فرمایا۔ صحابہ کسے کہتے ہیں؟ سب سے پہلے اس کی ڈیفینیشن سن لیجئے گا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ جس نے ایمان کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہو اور ایمان ہی کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوا ہو۔ صحابہ کرام تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جان نشاور کرنے والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی خواب بیان کیا تو کہ میں اپنے صحابہ کے ساتھ عمرہ کر رہا ہوں، تو سارے صحابہ تیار ہو گئے۔ چنانچہ 1450 صحابہ ایک روایت کے مطابق، اور ایک روایت کے مطابق تقریباً 1500 صحابہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1500 صحابہ کے ساتھ طواف کے لیے، عمرہ کے لیے مدینہ سے مکہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں، اور مکہ کے باہر حدیبیہ ایک مقام ہے، وہاں آ کے پڑاؤ ڈالتے ہیں 1400 صحابہ کے ساتھ۔ جب وہاں پڑاؤ ڈالتے ہیں تو اپنے قاصد کو بھیجتے ہیں، کیونکہ اس وقت تک مکہ فتح نہیں ہوا تھا، مکہ کے اوپر کافروں کا غلبہ تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قاصدوں کے ذریعے، جن میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو ذوالنورین کہا جاتا ہے، یعنی 2 نوروں والا، جن کے گھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یکے بعد دیگرے 2 بیٹیاں ان کے گھر میں آئیں۔ پہلی جب فوت ہو گئی تو پھر دوسری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی بیٹی نکاح میں دی، اور وہ عثمان جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں عثمان سے حیا کیوں نہ کروں، عثمان سے تو آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ اور یہ وہ عثمان کہ ہمیشہ کے لیے کبھی بھی کسی سے بدلہ نہیں لیتے تھے، پیار سے بات کیا کرتے تھے۔ یہ وہ عثمان کہ کافر بھی ان کا احترام کیا کرتے تھے، ان کی عزت کیا کرتے تھے۔
تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے اپنا قاصد بنا کے بھیجا کہ ہم عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، ہمیں عمرہ کرنے دیا جائے، ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے، ہم عمرہ کرنے کے بعد خود بخود واپس چلے جائیں گے اور کوئی کسی قسم کی لڑائی نہیں ہوگی۔ چنانچہ مشرکین مکہ نے کہا کہ ہم آپ کو عمرہ کے لیے عمرہ نہیں کرنے دیں گے، آپ یہیں سے واپس چلے جائیں۔ اس وقت جو ہے سن 6 ہجری کے اندر یہ صلح حدیبیہ ہوا تھا۔ پھر اس مقام پر یہ مشرکین مکہ کے کچھ لوگ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک معاہدہ ہوا، اس کو صلح حدیبیہ کا نام دیا گیا۔ تو اسی طرح انہوں نے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، اور اس سے بڑا ظالم کون ہے کہ جس نے روکا اللہ کی مسجدوں سے، أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا، أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ کہ ان میں اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ کی وحدانیت بیان کی جائے، اللہ کی توحید بیان کی جائے، وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا اور کوشش کی اس کے ویران کرنے میں۔ یہاں اس سے منع کیا، یعنی عمرہ کرنے سے منع کر دیا مسلمانوں کو۔ اسی طرح پھر مسلمان 6 ہجری میں بغیر عمرہ کیے واپس چلے گئے، اس کے بعد پھر 7 ہجری کے آخر میں اور 8 ہجری کے شروع میں پھر مکہ فتح ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاتح بن کر مکہ میں تشریف لائے اور اس عمرے کی قضا کی۔ 9 ہجری کو حج فرض ہوا اور 10 ہجری کو 9 ہجری کو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو امیر حج بنا کر بھیجا، انہوں نے آ کے حج پڑھایا۔ 10 ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنا آخری، جسے حجۃ الوداع کہا جاتا ہے، آپ نے خود حج پڑھایا اور 10 کے آخر میں 11 کے شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت فرما گئے تھے۔ اور جب واپس گئے تو 7 ہجری کو غزوہ خیبر ہوا۔ خیبر یہ مدینہ کے قریب ایک جگہ ہے، وہاں یہودی آباد تھے، تو وہاں پر یہ خیبر وہاں جنگ ہوئی تھی، تقریباً 20 مسلمان شہید ہوئے اور 93 ایک لوگ جو کفار کے وہ مارے گئے تھے۔ تو یہاں من منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ، کہ جو شخص مسجدوں کو آباد کرنے سے، اللہ کا ذکر کرنے سے روکے اور ان کو ویران کرنے کی کوشش کرے۔ یہاں ویران جو ہے، ویران عام ہے، چاہے اس کو عمارت اس کی اکھیڑ دے یا اس میں اللہ کا ذکر نہ کرنے دیا جائے۔ اب یہاں پر ایک اور بات ذہن میں رکھیے گا کہ لوگ بعض ایسے کہتے ہیں، انسان کو بڑے اوپن مائنڈ کے ساتھ جب قرآن کریم کو پڑھتا ہے، قرآن کریم کی تفسیر کو انسان سمجھتا ہے، تو بڑے اوپن مائنڈ کے ساتھ انسان کو سمجھنی چاہیے، کسی ایک مخصوص طبقے کے ساتھ یا جماعت کے ساتھ تعلق نہیں ہونا چاہیے کہ مساجد میں بعض حضرات، سنی حضرات یہ کہتے ہیں کہ تبلیغی حضرات جب آتے ہیں تو مسجدوں میں ان کے داخلے پر پابندی ہے۔ یاد رکھیے، جو یہ کام کرتے ہیں یہ کافروں والا کام ہوتا ہے۔ اپنا مذہب آپ نہ چھوڑیں اور کسی کو چھیڑنا نہیں ہے، اپنے مذہب کو چھوڑنا نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ لوگوں کو مساجد میں ذکر نہ کرنے دیا جائے۔ اسی طرح اگر دیوبندی حضرات کسی بریلوی کو یا اہل حدیث کو مسجد میں نہیں آنے دیتے تو یہ بھی من منع مساجد اللہ، اللہ کی مسجدوں میں روکنے کے مترادف ہے۔ یا اہل حدیث حضرات کسی کو نہیں آنے دیتے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ میرے پیغمبر کے دور میں مسجد نبوی میں تو کافر بھی آیا کرتے تھے، اس لیے کہ یہ مسئلہ ہے کہ اگر کافر بھی مسجد میں آ جائے تو اس کو آنے دیا جائے، منع نہیں کرنے دیا جائے۔ کافر مسجد میں آ سکتا ہے، حالانکہ وہ تو ناپاک ہے، لیکن کافر پھر بھی مسجد میں آ سکتا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفار کو مسجد میں بلایا کرتے تھے، وہ آیا کرتے تھے، کفار کو بھی منع نہیں کرتے تھے۔ افسوس کہ آج مسلمان مسجدوں کو ویران کرنے پہ لگے ہوئے ہیں، مساجد کو روکنے پہ لگے ہوئے ہیں، مساجد میں اللہ کا ذکر کو روکنے پہ لگے ہوئے ہیں، اور پھر کیا کرتے ہیں کہ یہ گستاخ ہے، یہ فلاں ہے۔ ارے میرے بھائی، جو بھی اللہ کا ذکر کرتا ہے
جو بھی کلمہ پڑھتا ہے وہ مسلمان ہے، یہ گستاخ ہے یا نہیں، اس کا فیصلہ تو کل قیامت کے دن میرے اور آپ کے رب العالمین کریں گے۔ تو آگے کیا فرمایا، اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین لهم فی الدنیا خزی ولهم فی الاخرہ، کہ یہ تو خائن ہیں کہ جو اللہ کی مساجد سے لوگوں کو روکتے ہیں، ایسے لوگ تو خائن ہیں، ان کو ڈرنا چاہیے۔ فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی رسوائی ہے۔ وَلَهُمْ فی الآخرت عذاب عظیم، فرمایا کل قیامت کے دن بہت بڑا عذاب ہوگا، بہت بڑا عذاب ہوگا جو ان کو دنیا کے اندر بھی اللہ ان کو رسوا کریں گے اور آخرت میں بھی رسوا کریں گے۔ تو میرے بھائیوں، یہ مساجد جو ہے یہ ذکر کرنے کی جگہ ہے، یہ آباد کرنے کی جگہ ہے، ان میں اللہ کا ذکر کیا جائے۔ آج ہم جاتے ہیں مساجد میں تو کیا کرنا شروع کر دیتے ہیں، دنیاوی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس لہٰ یہ ذکر سے معلوم ہوا کہ مساجد میں ذکر کیا جائے، دنیاوی باتیں نہ کی جائیں۔ اگر دنیاوی باتیں شروع کریں گے تو مساجد کا جو مقصد ہے جس کے لیے یہ بنائی گئی ہیں وہ فوت ہو جائے گا۔ اس لیے مساجد میں صرف ذکر ہی کیا جائے اور کسی کو ذکر کرنے سے نہ روکا جائے۔ اللہ ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔